السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو آج ہمیں پھر سے دوبارہ اکٹھا کیا اپنے آخری کلام، وہ کلام جس نے اپنے آخری پیغمبر پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنے پر اور سکھانے کے لیے ہمیں واپس اکٹھا کیا. ہم اللہ کا شکر گزار ہیں. امید کر رہا ہوں کہ پچھلا کلاسز سے آپ اچھے سے واقف ہیں. الحمدللہ اب آپ لوگ اتنا قابل ہو چکے ہیں کہ کسی اسم کی پہچان کر سکتے ہیں، یا یہ مذکر ہے یا مؤنث. امید کر رہا ہوں میں آپ لوگ قابل ہیں نا جی. الحمدللہ کسی اسم کی پہچان کر پائیں گے نا یہ مذکر یا مؤنث ہے؟ الحمدللہ بتایا کریں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور اس قابل بھی الحمدللہ آپ ہو چکے ہیں کہ ایک سے دو کیسے بنائیں. میں اگر کہتا ہوں ایک قلم تو قلم کے لیے ہوگا لفظ عربی میں قلم. اگر دو قلم کہوں تو قلمانی. ایک کتاب اگر کہوں ایک کتاب کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. دو کتاب جی مسلم، ایک مسلم کو کہتے ہیں. دو مسلمان مرد کو کہوں گا تو کیا ہوگا جی؟ اچھا مسلمانی یہ لفظ کا مطلب ہوتا ہے دو مسلمان. اب یہاں ختنے کو لوگ مسلمانی کہتے ہیں. آپ لوگ کا پتہ نہیں، یہاں ختنے کو کہتے ہیں مسلمانی ہونے والا ہے، اور بعض لوگ الگ الگ کہتے ہیں. تو کتنا آپ دیکھیں نا کیا جہالت کی زندگی گزارتے تھے. قرآن سے دوری کا سبب یہ بنا کہ ہم نے ختنے کو دو مسلمان کہنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں کس سینس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے، اللہ رحم کرے. تو ابھی بہت کچھ آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آئے گی جو ہم بڑا اوٹ پٹانگی باتیں کرتے تھے، اور عربی میں اس کا کچھ معنی ہی الگ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں نظر آئے گی جی. مسلم سے مذکر ہو گیا مسلم، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا جی؟ مؤنث مسلم مسلمہ. اور دو مسلمہ کے لیے کیا ہوگا لفظ جی؟ مسلمہ تانی. یہاں فرق آپ کو ایک سمجھنا ہوگا کہ جس کے آخر میں گول تا نظر آ رہے ہوں گے، گول تا کو مکمل کھولنا ہے، پھر وہی رول اپلائی کرنا ہے، زبر اور الف لگا کے اور نون زیر لگا کر کے نی کو بنا دینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا الحمدللہ مکمل ہو جائے گا. آج جو ہم سیکھیں گے وہ سیکھیں گے جی عدد کے اندر. بھائی میوٹ کر لے جو دوسرا ہے. آج جو ہم سیکھیں گے جی واحد سے جمع بنانا. جی جمع جیسا کہ میں نے بتایا عربی میں ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، انگلش میں بھی ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی فارسی میں بھی. لیکن دو یا دو سے زائد کے لیے اردو، انگلش اور فارسی اور دیگر زبان جمع کا صورت استعمال کرتا ہے، یا جمع کا شکل استعمال کرتا ہے، یا جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن چونکہ عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے، لہٰذا دو کے لیے الگ سے مثنیٰ لفظ استعمال کرے گا، اور دو سے زائد کے لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرے گا. تو آج ہم انشاءاللہ واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے. ایک دن ایک سے دو بنائے تھے، اور دو سے تین بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے پہل میں آپ کو اگر میں مثال کے طور پر، جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم سیکھی ہوئی زبان سے ہم عربی کو سیکھ رہے ہیں، اگر میں مثال کے طور پر جن لوگوں نے اردو سے رابطہ جن کا قائم تھا، جو اردو زبان پڑھے ہیں یعنی اردو میڈیم سے پڑھے ہیں، ان سے اگر میں مثال سے کہوں کہ اگر آپ جب لگ بھگ کلاس 1 کلاس 2 یا کلاس 3 میں آپ جب تھے تو آپ کو جمع بنانا سکھایا جاتا تھا. تو مثال کے طور پر جب آپ بچے میں جب چھوٹے تھے تو لفظ کتاب سے ہم جب جمع بناتے تھے تو کیا بناتے تھے جی؟ جمع اردو کی بات کر رہا میں. اردو میں ہاں کتابیں، ماشاءاللہ انہوں نے کہا کتابیں. یا پھر ہم بناتے ایک جمع بناتے کتابوں. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اس طرح کی لفظ ہے، یعنی ہم کتابوں بناتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ ہم کیا کرتے تھے؟ اس آخری لفظ کے بعد واؤ کو جوڑتے اور نون گننا ڈال دیتے تھے. نون گننا. ٹھیک ہے نا جی. کال آیا کیا ابھی؟ ایک منٹ رکو تو.
کتابوں، کتابیں سے کتابوں. ایک لفظ اور لے لے جی، نبی. نبی اصل میں عربی کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے نبی جی. نبی سے جمع بنائے جی آسان سی، نبیوں. نبیوں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے دیکھا یہ کہ جو ہمارے پاس جملہ، جو لفظ ہمارے پاس آتا تھا، ہم اس میں کیا کرتے، ایک رول اپلائی کرتے تھے. رول کیا تھا جی؟ آخر میں واو کو ایڈ کرتے تھے اور نون گنہ ڈال دیتے تھے تو ہمارا جمع بن جاتا تھا. ایک جمع تو یہ تھا. پھر جب ہم تھوڑا ترقی کیے، ہم تھوڑا پڑھ لکھ لیے، تو پھر ہم کتاب کی جمع کیا بنانا شروع کر دیے جی؟ کتب. یہ حرکت میں، ہاں یہ عربی کا جمع ہے، اس کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتب. اور پھر تھوڑا اور پڑھ لی کہ نبیوں کی جمع کیا، نبی کی جمع کیا بنانے لگے ہم نے؟ انبیاء. انبیاء. تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس اردو کے اندر دو طرح کے جمع ہے جی. ایک وہ جمع جو رول کے تحت بنا، ٹھیک، اور اس کے پہلے کے حروف، شروع کے حروف صحیح سالم موجود تھا. غور کریں، جو ہمارے پاس پہلا جمع بنا اس کے پہلے حروف دیکھیں، یہ جو حروف ہے نا جی، نون با یا، نون با یا. کتاب کا کاف تا الف با، کاف تا الف با، یہ صحیح سالم موجود ہے. یعنی وہ جمع جس کے صحیح سالم حروف موجود رہیں گے شروع کے، اور وہ بنیں گے بھی ایک رول کے اکارڈنگ. عربی میں ایسے جمع کو کہتے ہیں جی جمع سالم. کیا کہتے ہیں جی؟ سالم سے یاد رکھ لیں، آسانی ہوگی کہ وہ جمع جب جمع بنائے تو اس کے شروع کے حروف صحیح سالم موجود ہو اور وہ بنے بھی ایک رول کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں کہلائے گا عربی میں جمع سالم. اور وہ جب بناتے بناتے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں، ہم اس کی کوئی کسر نہیں چھوڑے، ہاتھ توڑ دے، ٹانگ توڑ دے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑے، ایسے جمع کو عربی میں کہیں گے جی جمع مکسر. جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں اس کو. کلیئر ہوا جی؟ یعنی عربی کے اندر دو طرح کے جمع آئیں گے جی. ایک وہ جمع جو رول کے اکارڈنگ بنے گا، رولز اپلائی کرنے کے بعد بنے گا، اور وہ اس کے شروع کے حروف صحیح سالم موجود، یعنی جو لفظ ہوگا، وہ لفظ جو حروف ہوں گے اس کو صحیح سالم موجود ہوں گے. ایسے جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم. اور وہ جمع جو بناتے بناتے اس کو توڑ دیں گے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تو وہ جمع مکسر کہلائے گا. کسر سے یاد رکھ لیں، مکسر. کلیئر ہے جی؟ دو طرح کے جمع انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. کلیئر؟ چلے الحمدللہ. تو جمع مکسر بنانے کا، جمع سالم بنانے کا طریقہ آج ہم پڑھتے ہیں جی. پہلے جمع سالم بنانے کا طریقہ نوٹ کریں. مذکر کے اندر مذکر اسما کے جمع سالم بنانے کا طریقہ، ہیڈنگ بنا لیا آپ لوگوں نے جی. پہلی بات، ایک بات چیز یاد رکھیں، جمع سالم جو بنے گا وہ ہر اسما کے نہیں بنیں گے جی. وہ اسما جو نارملی صفات ہوں گے. صفات کیا ہے جی؟ میں کلیئر کروں عام سی زبان میں. صفات وہ ہوگے، وہ کوالٹیز جس کے اندر جو چیز پایا جائے گا وہ اس کو لقب دیا جائے گا. معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، تو ہر وہ شخص جو پڑھا رہا ہوگا ہم اس کو معلم کا ایک صفت دیں گے تو وہ اس کی صفتی نام ہو جائے گی. تو اس طرح کے جو صفت ہوں گے نا عربی کے اندر، ان صفت اسما کے واحد سے جب ہم جمع بنائیں گے اور وہ مذکر اسما ہو تو اس کی ہی جمع سالم بنے گی، اس کے علاوہ جمع مکسر بنے گی. کلیئر ہے جی؟ سمجھنے میں کوئی دشواری ہو ضرور پوچھیں آپ، ٹھیک ہے. جمع سالم ان اسما کے بنیں گے وہ اسما جو صفت سے ریلیٹڈ ہے. مثال دیتا ہوں، صالح کہتے ہیں جی نیک کو.
صالح کہتے ہیں نیک کو، جس کے اندر نیکی پائی جائے اس کو ہم ایک لقب دیتے ہیں، نیک، نیک کہتے ہیں جی، یہ صفت ہے نا، کسی کی صفت ہے نا، یہ ایک بندہ لڑکا ہے جس کی صفت یہ نیک ہے، تو صفت اسے کہتے ہیں جو کوالٹیز کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کوالٹیز کہتے ہیں، ایڈجیکٹیو اس کو کہتے ہیں، نارملی گرامر کا لفظ ہے لیکن اس کو عام زبان میں کوالٹیز کہیں گے، جو اس کے اندر کوالٹیز ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو انہی اسما کے جمع سالم بنیں گے، یعنی رولز کے ذریعے بنیں گے، رولز کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو اسما ہوں گے وہ جمع مکسر بنیں گے، اور کچھ اسما ایسے ہوں گے جو دونوں میں آئیں گے، جمع سالم بھی بنیں گے، اس کے جمع مکسر بھی بنیں گے، اس کی مثال بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے لڑکے کا ٹھکانہ لگا دے، پھر لڑکیوں کا ٹھکانہ لگاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کیسے بنے گا جی؟ دیکھیں، اگر صالح ہے جی، صالح مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے، مؤنث کیسے بنے، مؤنث کیا بنے گا اس کا؟ صالحہ، تم نہیں لگائیں گے ابھی ہم صالحہ وقف کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ صالحہ، ایک صالح، دو صالح جی، ہاں، صالحین کہاں سے؟ پڑھائی نہیں میں نے ابھی، نہیں، غلط، پڑھائی نہیں میں نے صالحین، ابھی تو بتا صالحانی، مذکر کی بات کر رہا ہوں میں، صالحانی، اور دو مؤنث، ہاں دو مؤنث صالح اگر ہو تو صالحہ تانی، وائی سے مصنف۔ جمع بنانے کا طریقہ دیکھیں، کیا تھا جمع بنانے کا جی؟ صحیح سالم موجود ہو، پہلے ہم چونکہ ہمیں معلوم ہے صحیح سالم موجود ہوگا تو پہلے کے جو حروف ہیں دیکھ لیجیے، غور کرے، وہ موجود ہوگا ویسے کا ویسے صالح، ٹھیک ہے؟ اور جمع واحد بناتے، واحد سے مثنیٰ بناتے وقت ہم نے آخری حرف پر کیا لگایا تھا جی؟ زبر لگایا تھا، زبر لگایا تھا نا، ہاں، تو آپ کا دماغ چل رہا ہے، اس کا مطلب وہاں زبر لگا تو ایگزیکٹ یہاں بھی زبر نہیں لگے گا، بلکہ یہاں لگے گا پیش، اور وہاں الف لگایا تھا ہم نے جی، الف لگایا تھا، الف کا پیش کے ساتھ کچھ بنتا نہیں ہے، پیش کا ہمیشہ بنتا عربی میں واو کے ساتھ، لہذا وہاں واو جٹ جائے گا جی، اور وہاں نون زیر کے ساتھ لگایا تھا، یہ جمع ہے تھوڑا الگ رہے گا، یہاں زبر کے ساتھ نون لگ جائے گا جی۔ صالح سے جی صالحون، صالح سے صالحون، کیا ہے جی رول؟ کیا تھا رول؟ یہ ہے کہ آخری حرف پر پیش لگائیں گے، اس کے بعد واو کو ایڈ کریں گے اور نون زبر نا، صالحون، چلے بنائے آپ، میں کہتا ہوں صالح سے ہو گیا جی، آپ لے لے مسلمان لے لیتے، مسلمون، مسلم، مسلم سے ایک مسلم، دو مسلم مرد ہوئے تو مسلمانی، کنفیوز ابھی زور ہے، مسلمانی، اور مسلم سے مؤنث، مسلم سے مؤنث مسلمہ، مسلمہ دو مسلمہ جی، مسلمہ تانی، تو مسلم سے اور بہت سے مسلمان اگر بنانا چاہیں جی، ہم سب مسلمان ہوئے تو کیا ہو جائے گا جی؟ یہ ہم نے آخری حرف پر پیش ڈالیں گے اور واو ڈالیں گے اور نون زبر نا، مسلمون جی، کافر، ایک کافر، دو کافر، ہاں دو کافر، کافرانی، ہاں، ارے ابھی جمع کہاں بولا ہوں میں، ابھی میں نے مثنیٰ بنا رہا ہوں، دونوں چلیں گے، جو پڑھے ہیں اس کو بھی بنائیں گے، جو واحد سے بنائیں گے مثنیٰ بھی بنائیں گے، مذکر مؤنث دونوں بنائیں گے، کافر ایک کافر، دو کافر، کافرانی، کافر کافرہ ایک مؤنث کافر، دو کافرہ کافرہ تانی، اور کافر سے بہت سے کافر، تو کیا ہو جائے گا جی؟ کافرون، ماشاء اللہ، رول اپلائی کریں گے جی، واو پیش ڈالیں گے، پھر واو اور کونا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے لوگوں جو کفر کرنے والے ہو، یعنی جو کافر ہو، مؤمن ایک مومن، دو مومن کے لیے جی، دو مومن، سنیں میری لفظ کو، مؤمنانی، دو مومنہ عورت کے لیے کیا ہوگا جی؟ مؤمنتانی، مؤمنتانی، اور بہت سے مومنوں کے لیے جی، ہم تمام مومنوں کے لیے، ماشاء اللہ، مؤمنون،
آیا ہے قرآن مجید میں کئی دفعہ، یہ بھی آیا ہوا ہے، یہ بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا تھا جی؟ ہمارے پاس طالب، طالب کہتے ہیں جی لڑکے اسٹوڈنٹ کو، اسٹوڈنٹ ایک لڑکا ہوا طالب. دو طالب جی طالبانی، ایک طالبہ، ایک مؤنث طالبہ طالبہ، دو طالبہ جی طالبتانی، بہت سے طالبیں ہیں، ہم تمام طالب علم کیا ہو گیا جی؟ طالبون. آیا مزہ آیا ایک سے زائد بنا کر؟ طالبون. تو کیا ہم نے دیکھا جی مذکر کے اندر رول یہ تھا کہ آخری حرف میں جو بھی حرکت ہو اس کو ہٹائیں گے، پیش ڈالیں گے، واو ڈالیں گے اور نون زبر ناؤ کے ساتھ ڈال کے ہمارے پاس واحد سے مذکر اسما کے جمع سالم بن گئے. یہ کہیں گے جمع سالم. یہ جو بھی رول کے تحت بنیں گے جس کے آخر میں اونا، ہر اب آپ ایک چیز کنفرم کر لیں، اونا کی ساؤنڈ آپ کو جہاں نظر آئے نا وہ جمع کا شکل نظر آئے گا، اگرچہ وہ بعض دفعہ فعل کے اندر بھی آئے گا، لیکن اونا آپ کو بتائے گا زبر ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. آلویز ایکسیپشنل از دیئر، ہر کسی کے ساتھ نہیں کرنا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. 99% اسما جس کے آخر میں اونا کی آواز آ رہی ہو تو وہ جمع کا شکل ہی رہے گا. جب مثنیٰ میں کیا آواز آ رہی تھی؟ آنی. جمع میں کیا آ رہی ہے؟ اونا. آنی اونا، آنی اونا، یاد کر لے، آنی اونا. صالحانی صالحونا، صالح صالحانی صالحونا، مسلم مسلمانی مسلمونا، کافر کافرانی کافرونا، مؤمن مؤمنانی مؤمنونا، طالب طالبانی طالبونا. کلیئر ہے؟ مؤنث کی طرف میں آتے ہیں جی، بتا دوں یہ دیکھیں وہ اسما مؤنث کے اندر، وہ اسما جس کے آخر میں گولتا آ رہی تھی، وہ اسما جس کے آخر میں گولتا آئے گا اور وہ خاص طر صفت سے ریلیٹڈ ہو، اور بعض ایسے اسما بھی آئیں گے جو صفت سے ریلیٹڈ نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی بن جائیں گے. لیکن نارملی یہ جو رول ہے نا، یہ رول صفت سے ریلیٹڈ کے بنیں گے، ٹھیک ہے نا. جو صفت سے ریلیٹڈ نہ ہو اس کو جمع مکسر اندر شمار کریں گے، اور بعض بنتے ہیں جمع اس کا وہ بڑا ٹف ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیں، آپ پاگل ہو جائیں گے بتا رہا ہوں اس دن، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم آسان سے چیز سیکھیں گے جس کے آخر میں گول دار. مثال کے طور پر صالح کی جمع مؤنث کیا ہوگی جی؟ صالحہ. صالحہ، ٹھیک ہے نا جی. اس کے کیسے بنیں گے جی؟ تو اس کا رول بہت آسان ہے، ذہن میں ڈالے تھوڑا. صحیح سالم موجود ہوگا تو پہلا جو لفظ ہے ہمارے پاس، جو حروف جو لفظ ہے اس کے حروف صحیح سالم ہوں گے، اور جو اس کے آخری حرف ہے جی گولتا، اس گولتا کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اسے چھین لیں گے. اور جب اللہ کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس سے بہتر عطا کرتا ہے. تو اللہ نے اس سے چھینا، گولتا کو چھینا، اس کو دے دیا اللہ نے ایک الف. یہ رونے لگی، میں بولا بھائی میرے سے ایک سے کام نہیں بنے والا، میرے کو اور کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس کو چپ کرانے کے لیے آخر میں ایک لمبی تا کو دے دیا جی. کیا ہوا جی؟ صالحہ سے صالحات، صالحہ سے صالحات، نہ صالحہ سے صالحات. کلیئر جی. مسلم مؤنث مسلم مسلمہ مسلمات. کیا رول اپلائی ہے جی؟ آخری حرف پر زبر، ایک الف اور لمبی تا. مسلمات. کلیئر. کافرہ، کافر سے کافر تھے نا جی، کافرہ. کافرات. آخری حرف پر زبر، ایک الف اور لمبی تا. کافرات. ابھی وقف کرے، انشاءاللہ آگے جائیں گے تو ہمیں معلوم چلے گا ایک وقف کے علاوہ بھی کچھ ساؤنڈ نکلتا ہے. تو صالحہ سے جی صالحات، مسلمہ سے مسلمات، کافرہ سے کافرات. طالبہ سے جی
کیا خراب ہو گیا جو ٹھیک کروا لیں طالبات, ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, ایک جنت, اس دن 2 جنتیں مل رہی تھی, بہت سے جنت, قرآن مجید میں آیا ہے جی جنات؟ یہ تو جنتیں تھی نا, یہ جنات ہیں جی. تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. اچھا اس کو کوئی جنات نہ پڑھ دیں, زبر کے ساتھ ہے جنات, ٹھیک ہے. ہاں جنات نہ پڑھ دینا تو پھر جن کا سایہ ہو جائے گا جی. جنت ہو گیا جی. اور ایک دو اور لیتے ہیں جی, اور جملہ بولے جس کو مؤنث آتا ہے جی, اور بولے ایک دو ٹو. آیت, آیا, آیا, ایک آیا, قرآن کی ایک آیت, تو بہت سی آیت جی. آیات. اب ایک آیت پڑھنے کے بعد یہ نہ بولے کہ میں نے قرآن کی ایک آیات پڑھی ہے. ہم نے قرآن کی ایک آیہ پڑھی ہے. عربی میں ایک آیت کہیں گے, اردو میں ایک آیت کہیں گے, عربی میں ایک آیہ, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک سے زائد پڑھیں گے جو, 2 سے زائد پڑھیں گے تو آیات, 2 آیت پڑھیں گے تو 2 آیتیں پڑھیں گے تو 2 آیتیں پڑھیں گے تو 2 آیتیں, آیتانی, آیتانی. ہاں کلیئر ہے جی سب کو؟ کوئی سوال؟ تو کیا ہمارے پاس ہے جی, 2 طرح کے رول ہے. ایک جمع سالم مؤنث بنانے کا, مذکر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر پیش لگائیں گے فاء اور نون زبر نا, اونا کی ایک آواز آئے گی تو وہ جمع سالم مذکر ہوگا, جمع سالم مذکر ہوگا. اور مؤنث کی آواز, مؤنث میں کیا کرنا ہے جی, جو آخر میں گولتا ہے اس گولتا کو ہٹا دیں گے اور اس پر آخری حرف پر زبر ڈال کے ایک الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے, تو ہمارے پاس صالح سے صالحات. کلیئر ہے؟ کوئی سوال وغیرہ کر لے فٹافٹ جی. یہی آسان سا ہے, زیادہ ٹاپک ہے نہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہمارا ہوگا نا وہ بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہوگا, تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس دن ناگا نہ کرے, چھٹی نہ کرے, بہت ضرورت ہے اعراب والا اس دن, ٹھیک ہے نا. اعراب اگر نہیں سمجھ میں آئے گا, آپ مطلب سر پٹکتے رہ جائیں گے دیوار پر, آپ کو عربی نہیں آنے والی, میں بتا دے رہا ہوں آپ کو. یہ ہمارا جمع سالم تھا جی, یعنی صحیح سالم موجود ہونے والا. جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ آپ کے بھی علم میں آ گیا, جمع سالم مؤنث بنانے کے علم میں آ گیا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو شیٹ دیا جائے گا پریکٹس کریں گے. قرآن مجید جو پڑھتا ہے, جس کی عادت ہے, الحمدللہ اللہ رب العالمین جس کو عادت نہیں اس کو عادت عطا کرے. اور جب وہ پڑھے تو قرآن مجید کے اندر وہ چیزیں, وہ حرف, وہ لفظ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو تلاش کرے اور مجھے پوچھے کہ جو میں نے پڑھا ہے اس سے یہ معنی نظر آ رہا تو کیا میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں, پوچھ لیا کرے. اس سے آپ کے اضافہ ہوگا آپ کے علم میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. سرفراز بھائی میں صرف 9 منٹ لیٹ ہوں بھائی. 9 منٹ لیٹ ہونے کا مطلب, لیٹ کا مطلب لیٹ, اب 9 منٹ ہو لیٹ, 10 منٹ ہو لیٹ. یہ تھا, کلیئر ہے جی. اب آتے جمع مکسر کے طرف جی. جمع مکسر بنانے کا طریقہ اتنا آسان, اتنا آسان, اتنا آسان, مطلب اتنا آسان ہے کہ کیا ہی بتاؤں. وہ آسان اس لیے کہ اس کا کوئی رول ہی نہیں, اس کو رٹنا پڑے گا. اور لڑکیوں کے لیے یار آسان ہے, لڑکیوں کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو رٹنا پڑے گا اور جلدی رٹ لیتے وہ لوگ, ایکسپرٹ ہوتی ہے وہ چیز, معذرت. لیکن یہ کوالٹی ہے جو لڑکوں کے اندر نہیں ہے. یہ صفت ہے, یہ کوالٹی ہے ان کی, بہت اچھی رٹتی ہیں وہ لوگ. یہ الگ بات ہے کہ کچھ دن کے بعد جا کے بھول جاتی ہیں وہ. ایگزام کے پیپر کے لیے تیاری ہو جاتی ہے الحمدللہ, لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے جی. مکسر ہے, صحیح پکڑے. جمع مکسر کیا ہے جی؟ جمع مکسر جب اس کو جمع بنائیں گے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, اس کا ہاتھ پیر توڑ تار کے دیں گے. جیسے کہ کتاب کے اوپر ایک ڈنڈی تھی, اس کی ٹانگ تھی, توڑ کے انبیاء کو دے دیا, یعنی ایک الف کا اضافہ کر دیا, پھر ایک الف کا اضافہ کر دیا, یعنی ہاتھ پیر توڑ دیں گے اس کو, اور اس پہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وہ ہوا جمع مکسر. مزے کی بات ہے کہ ہم جو عربی بول چال میں, اردو بول چال میں جو ہم جمع استعمال کرتے ہیں نا, وہ اصل میں عربی کی جمع ہی ہوتی ہے. ہمیں اکثر وہ بیشتر عربی جمع آتی ہے. باقی میں کچھ شیٹس دے دوں گا عربی جمع کی, اس کو آپ کو یاد کر لینا تاکہ آپ کے ذہن مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. اس میں کوئی رولز ہے نہیں, لہٰذا اس کو اپنا رٹنا ہی پڑے گا آپ کو, کوئی چارہ نہیں ہے. چند میں لکھتا ہوں, دیکھیں آپ لوگ کو آتی ہے آلریڈی. اچھا کتاب کی عربی جمع تو میں نے بھی لکھا دی. کتاب کی عربی جمع جی کتب. قلم کی عربی جمع جی کسی کو آتا ہے؟ قلم کی اقلام.
اقلام. جی شخص کی عربی جمع اشخاص. زبردست. اچھا باب ایک دروازے کو کہتے ہیں. دو دروازے بارے دو دروازے دو بابانی بہت سے دروازے بہت سے دروازے نہیں. ابواب ذکر کہتے ہیں ایک ذکر کو. مختلف ذکر کو کیا کہیں گے جی؟ اذکار. دیکھیں اکثر وہ بیشتر آپ کو آتا ہی ہے. شہید کی جمع شہداء. اچھا جی مرض بیماری کو کہتے ہیں. بیماری کی جمع امراض. ماشاءاللہ. دیکھیے اکثر وہ بیشتر آتا ہی آپ کو. یہ بتا رہا ہوں آپ کو بہت کچھ آتا ہے آپ لوگ کو. فقیر کہتے ہیں ایک فقیر کو. بہت سے فقیر فقراء. اب یہ جو آپ کو دکھ رہا نا یہ الف اور حمزہ، یہ الف اور حمزہ الف مکسورہ الف ممدودہ والے قسم ہے. یہی ایک چیز ہوتا ہے جو مؤنث کے اندر بھی پائی جاتی ہے علامت. تو یہ علامت جو ہے نا یہ بڑا ٹف اس کو پہچاننا. یہ بہت کم آتا ہے. ٹھیک ہے نا. الف مکسورہ الف ممدودہ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا مکسورہ کون سا ہے. ایک ہوتا ہے جو موسیٰ کے آخر میں کھڑی زبر کے ساتھ یہ آتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا ٹف ہے، وہ تھوڑا اسی لیے میں نے اس کو سائڈ رکھا. ٹھیک ہے نا جی. اکثر و بیشتر رسول کی جمع جی رسول. رسول کی جمع رسول جی. قلب ایک دل کو کہیں گے دو دل جی. دو دل سن تو لے میرا میں کیا. دو دل. قلبانی اور بہت سے دل. ایک منٹ. آنکھ عین کو کہتے ہیں ایک آنکھ کو. دو آنکھیں جی. جس کے پاس چار آنکھوں میری طرح، جس کے پاس چار آنکھوں میری طرح. دیکھیں عین کی جو دو جمع ہوتے ہیں، دو جمع ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اویون ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اویون ایک ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اعین. دجال کے لیے ایک آنکھ استعمال ہوگا. وہ کانا آنکھ ہے نا، وہ الگ ہے. ہاں اعین ہوتا ہے. یہاں دو پیش ہوتا ہے، وہ میں نہیں ڈال رہا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. وقف کرے اعین. لیکن اویون جو ہے نا جی، یہ عربی میں نا، یہ قرآن مجید میں اویون چشمے کے لیے استعمال ہوا ہے. آنکھوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جی. اویون چشمہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے بھی پانی نکلتی ہے، اس سے بھی پانی نکلتی ہے، اس لیے اویون کہتے ہیں اس کو عربی میں. تو چشموں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اعین جو استعمال ہوا آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ ایک کان اذن. ایک اذن. ہاں اذن کہتے ہیں. اور بہت سے کان ہیں جی. جس کے بہت سے کان کس کے ہوتے ہیں یار؟ آذان. اب دیکھیں قرآن مجید کی ایک بڑی پیاری آیت ہے. پیاری آیت بھی ہے اور بہت رقت انگیز آیت بھی ہے. سورۃ الاعراف کی 179. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ. اب یہ لقد کیا ہے نا ان کو معلوم چل جائے گا جنہوں نے پہلے کلاسز کیے ہیں. اور ایک وقت آئے گا آپ کو اس لقد کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین جب یہاں لقد کا استعمال کر رہا ہے نا تو اس کے اندر کتنا زور ہو سکتا ہے. پرانے کلاسز والے سمجھ پا رہے ہوں گے کتنا زور ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور یقیناً ہم نے جہنموں کے اندر اکثر و بیشتر جنوں اور انسوں کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی انسان اور جنوں کو اکثر و بیشتر جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایسے ہی نہیں،
ایسے نہیں کہ زبردستی پیسہ کے نہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کی کوالٹی ہے جو جہنم میں لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے لہم قلوب، ان کے پاس دلیں ہیں، لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے، سمجھتے نہیں ہیں ان سے، لہم آیون، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مانا ہے جی؟ دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے آنکھ ہے نا، دیکھ تو رہے نا، کیا نہیں دیکھتے ہیں جی؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو پکارنے لگے، تو اللہ کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، یہ ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، تالے لگے پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے افلا تدبر القرآن، کہ یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی تدبر نہ کرنا قرآن مجید کے اندر تو گویا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے نا، ہمیں قرآن مجید کو پڑھتا تو ہے، ظاہر بات ہے اس کی جو ریڈنگ پروسیس ہے وہ الحمدللہ ہمیں تو کرنی ہے، اور ریڈنگ پروسیس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ حرف نہیں ہے، اور ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ أَقُولُ الف لام میم، کہ میم میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، وَلَكِنْ أَقُول، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف لام حرف میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم ہم نے پڑھا، کتنی نیکی ملی جی ہمیں؟ 30 نیکی مل گیا ہمیں۔ تو ریڈنگ پروسیس تو الحمدللہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تدبر بھی کرنا ہے، ہمیں تدبر بھی کرنا ہے، تفاسیر بھی پڑھنے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا علماء کے ساتھ جڑے رہیں، تفاسیر سیکھیں، سنیں، اس سے انسان کے دل اور نرم ہوتے، کیونکہ قرآن مجید کو ایک ایک آیت کے اندر نا بہت بڑی بڑی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، سورۃ العصر 3 آیتوں پہ مشتمل ایک آیت ہے، یہ 3 آیتوں پر مشتمل ایک آیت ہے، اور ان چھوٹے سورتوں کے اندر آتی ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین اگر انسانیت کی ہدایت کے لیے اگر یہ 3 آیتیں نازل کرتا، صرف 3 آیتیں نازل کر دیتا تو کافی تھا۔ ایک وقت آئے گا، ہم سمجھ میں آئے گا کہ کیوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 3 آیتیں کافی تھی۔ اس آیت کو جب ہم انالائز کریں گے گرامیٹکلی نا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اور امام شافعی نا گرامر کے بڑے ماہرین تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں، صرفی نحوی بحث کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرتا ہوں، میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، لہم اعین، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اور وہ دیکھتے نہیں اس سے یار، لہم آذان، ان کے پاس کانیں ہیں، لا یسمعون بہا، کان تو ہے سنتے نہیں۔ ہمارے آتا ہے نا قرآن مجید میں وہ آیت آتا ہے، وہ واقعہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور جہنم کے دروازے پہ جو دروگا کھڑا ہوگا، کیا نام ہے جی؟ مالک نام ہے۔ تو وہ سوال کرے گا، وہ فرشتہ سوال کرے گا لوگوں کو کہ تم جہنم کی طرف میں آگے، جہنم کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے، تمہارے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں آتے جو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن ہم نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا، ہم نے انکار کر دیا کہ اللہ کی جانب سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، ہم نے سنا، ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ مجھے پتا ہے کتنا کوئی ایسا مسلمان آج دنیا میں موجود ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز ہم پہ فرض ہے؟ کسی مسلمان کو معلوم ہے؟ کوئی ایسا مسلمان بھی ماشاءاللہ اتنا بھی معصوم کوئی نکل آیا کہ وہ کہے یار مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم پہ 5 نمازیں فرض تھی، دن رات میں 5 نمازیں فرض تھی؟ لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے، اگر آپ پوچھو کسی سے کہ ظہر میں کتنے فرض ہیں، لوگوں نہیں بتا پائیں گے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھنا، آپ 5 اوقات نماز کے نام پوچھ لو نا کسی مسلمان سے، بعض مسلمانوں سے، تو واللہ وہ نام نہیں جانتے ان نمازوں کا، رکعتیں تو دور کی بات ہے۔ امت مسلمہ اگر یہ حالت میں پڑی ہے تو ہم پر عذاب نہیں نازل ہوگی اللہ کی؟ ہاں ہم پہ تو ظاہر بات ہے عذاب نازل مسلط ہوگی۔ نماز اسلام کے ساتھ نا ریڑھ کی ہڈی کی طرح تعلق ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا نا تو اپنی نسبت اسلام کی طرف نہ کرنا، گویا کہ وہ کافر ہے۔ ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ نمازیں چھوڑے بیٹھا ہوا ہے،
تو مسلمان اپنے وہ کیسے کہہ رہا؟ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر اور اسلام کا فرق کرنے والا چیز نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، کسے نہیں معلوم ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے گویا کفر کیا. کسے نہیں معلوم؟ لیکن ہمارا معمول یہ کہ ہم پڑے رہتے ہیں فجر میں، آنکھیں نہیں کھلتی ہماری، ٹھیک ہے نا، ظہر کے وقت میں بزی رہتے ہیں، عصر کے وقت میں سوئے رہتے ہیں، مغرب میں تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں ماشاءاللہ، اور عشاء کے وقت میں تو کھانے پینے کا ٹائم رہتا ہے، تو ہماری نمازیں کہاں سے ہوگی؟ اللہ رحم کرے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو نمازی بنائے اور 5 وقت کی نمازی پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے جی؟ دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بها لہم آذان لا یسمعون بها، اور آگے اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، ارے یہ تو چوپائے ہیں، یہ تو جانور ہے، کان ان کے پاس بھی ہے، ان کو بولیں گے ادھر آ تو وہ اتنا ہی سمجھے گا، میں بولوں گا بیٹھ، وہ تو ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں سمجھتے، وہ اشاروں سے سمجھتے ہیں. اگر جانور کو میں کچھ بولوں گا کہ تو نے کھانا کیا کھایا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائے گا، تو گویا کان اس کے پاس بھی، کان ہمارے پاس بھی ہے، وہ بھی سن رہا میں بھی سن رہا ہوں، لیکن ہم نے حق نہیں کو سننا. وہ بھی بولتا اپنی زبان میں، ہم بھی بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ٹھیک ہے نا. ہمارے آنکھ بھی ہے، اس کے بھی آنکھ ہے، ہم بھی صبح اٹھتے ہیں وہ بھی صبح اٹھتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتا ہے، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی مر جاتا ہم بھی مر جاتا، تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ تو جانور ہے، کالانعام ہے یہ لوگ، جن کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں ہے، اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے یہ نہیں، بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ. ارے وہ تو جانور ہے، کم سے کم چھوڑو، جانور تو کبھی کہتا ہے سمجھ بھی لیتا ہے یار، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی بدتر ہے، غیر گزرا ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے. دیکھیں غافلون آئے گے نا، غافل ایک کہتے ہیں غافل کو، دو غافل غافلانی، بہت سے غافل غافلون، اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. ٹھیک ہے نا، آئے نا اونا جی، آئے گا اونا اینا آنی سب آئے گا. تو یہ تھا ہمارا تھی آج کا سیشن الحمدللہ، اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں، اور زیادہ پکاؤں گا نہیں اس دن کا طرح. کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو بتائیں. تھرڈ میں کون سا جی؟ یہ شہداء ہے جی، یہ والا، یہ اشخاص، الف شین خوا الف صاد، اشخاص ہے، یہ شخص کی جمع اشخاص. ٹھیک ہے، کوئی سوال وغیرہ؟ آسان ہے، کچھ نہیں، آج کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اگلا ٹینشن ہے، اگلا کلاس جو ہے نا بڑا ٹینشن ہے، اعراب پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو مزہ آئے گا، پڑھ لیں گے آپ، سمجھ لیجیے گا نا تو اکثر وہ بیشتر اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو مناظرہ کرتا ہے نا رب العالمین کے اوپر بھی، وہ بھی اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ آج کے بعد سے، پھر اس پر بھی پکڑ کریں گے انشاءاللہ. ہاں اگر آپ لوگوں نے ووٹ دیا اور ووٹ کی تعداد زیادہ نظر آئی تو انشاءاللہ کلاس کر لیں گے، کیونکہ آج میرا چھٹی نہیں تھا، میں ڈائریکٹ آفس سے بھاگتا ہوا آیا ہوں اور 5 منٹ کے اندر میں کلاس شروع کر دیا ہوں. تو کلاس تو وعدہ دیا تھا میں نے، وعدہ خلافی نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو کل میرا چھٹی ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں کروا دوں گا. بہتر یہ کہ جلدی جلدی کرے، جتنا زیادہ وقت مل جا رہا ہے، وقت کو غنیمت سمجھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر، ہاں انشاءاللہ مسلمانوں کے اندر 2 چیزیں ایسی چیزیں نا، ایسی نعمت اللہ رب العالمین کی جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. وہ 2 میں نعمت کیا ہے جی؟ یہ وہ بتائیں گے جس کا تعلق قرآن و حدیث سے جڑا ہوا ہے جی. کس کو حدیث یاد ہے؟ وہ 2 نعمتیں کیا ہے جی؟ خالی وقت، فارغ وقت، اور ایک ہاں نہیں لکھ لیجئے، آپ لکھ لیجئے، اس سے آپ کا بینیفٹ یہ رہے گا کہ ایک آپ کا نوٹس اپنا تیار ہوگا، اور اپنی نوٹ سے جو پہچان آپ پڑھ پائیں گے، ہاں بھیج دیں گے، ویسے تو گروپ میں جائے گا، تب بھی آپ لکھ لیا کریں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آیا آپ کو؟ کلیئر ہوا آپ کو؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں جی میں نے آپ کو جو بھیجا ہے آپ وہاں سے یوٹیوب پہ کلاس کر لیں انشاءاللہ. باقی جو سوال وغیرہ ہو تو آپ ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے جی، ہاں بولیں. ہاں کیا اگلے کلاس کا ٹاپک رہے گا اعراب. ہاں 2 چیزیں کیا تھی جی؟ 2 چیزیں جی، فضول وقت یعنی خالی وقت، اور ایک ہے صحت. یہ 2 چیزوں سے اکثر لوگ غافل ہیں. اب دیکھیں ہے غافل ہم، آج ہمارے پاس جوانی میں دیکھیں الحمدللہ ہمارے ہڈی وڈی مضبوط ہے، ہم زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ
وہ عبادت کی رات جو ہمارا الحمدللہ شب قدر کی رات جو ہوتی ہے، سوئے پڑے ہیں ہم لوگ، زبردست مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم سچ میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور اس کا اینالائز کرنا ہے تو ہماری حالات دیکھ لیں، ہمارا پریکٹس دیکھ لیں، اسلام کے اوپر کتنا پریکٹس ہے۔ اب جوانی میں ماشاءاللہ لوگوں کو داڑھی رکھنے کو بتاؤ تو بھیا ابھی سے داڑھی رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو جوانی دور ہے۔ مجھ سے میں جب ماشاءاللہ داڑھی ہدایت کی طرف میں آیا، میں داڑھی رکھنا شروع کیا، مجھ سے مسلمان آ کے سوال کر رہے تھے، سر داڑھی کیوں رکھ رہے تو؟ میں بولا بھائی یہ کافر آ کے سوال کرتا تو ایک سمجھ میں آتا، مسلمان سے اگر مجھ سے سوال کرے کیا جواب دوں اس کو میں؟ ہاں، داڑھی کیوں رکھ رہے، یہ مسلمان سوال کرے گا مجھ سے؟ ہاں، تو یہ سوچ و فکر ہے مسلمانوں کے معاملات ہے۔ ارے بھی بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے نا، بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے نا۔ اور اگر باپ رے اللہ رحم کرے، یہاں اگر کوئی دلہا جو داڑھی والے ہو نا تو لوگ سوال باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار داڑھی والا دلہا آیا ہوا ہے، عیب سمجھنے لگے ہیں لوگ۔ نوجوانوں کے اندر اگر ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں نا تو عیب ہے، اور یہی معاملہ مسلمان عورتوں کے اندر ہے۔ اگر وہ نقاب، میں اللہ رحم کرے میں ایسے بچیوں کو جانتا ہوں جن کے گھر والے تانا مارتے ہیں بچیاں اگر پردہ کرتی ہیں تو، اللہ رحم کرے، یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں کہتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن کی آیت میرے ذہن سے تھا، وقال یا ربی انی قومی، ہاں پیس جی آیت یاد ہے وہ؟ ایک بار لقمہ دے مجھے آپ، قال یا ربی انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کر کے قرآن کی آیت ہے کہ میرے رب یہ لوگوں نے قرآن کو میری پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا۔ یعنی جس چیز کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملنا تھا، مسلمان اپنی زندگی کے مطلب ایک ایک لمحے میں جس کے ساتھ رہنا تھا، لوگوں نے اسے ہی چھوڑ دیا، اور لوگوں نے تعلیم کس کو اونچا کیا؟ انگلش کی تعلیمات کو۔ ہمارا بچہ عربی بولنے سیکھے، یہاں سیکھے، قرآن پڑھنا سیکھے نا، انگلش اچھا بولنا چاہیے اس کو انگلش اچھا آئے گا تو جاب اچھا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے بچے اگر معاشرے میں انگلش بولتے ہوئے نظر آ جائیں گے نا، یار کیا انگلش بولتا ہے، فراٹے دار انگلش بولتا ہے، اور اگر عربی بولتے ہوئے نظر آ جائے، ارے جا مولانا صاحب نکلو تم یہاں سے، پرانے زمانے کے خیالات والے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملات ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم نے تعلیم کو تو پیچھے چھوڑا، اور جو ہمارے پاس صحت کی اچھی صحت، ہم نے نوجوانی کی حالت میں اللہ سے لو لگانی تھی کہ ہمیں اچھے سے عبادت کرنی تھی، ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، یعنی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پاؤں میں تکلیف ہے، گھومتے بڑا زبردست ہے، نماز کے وقت کی تکلیف آئے گی۔ آپ لڑکیوں سے شاپنگ کروا لو 4 گھنٹے، وہ 4 گھنٹے کھڑے کھڑے شاپنگ کرے گی، لیکن وہی 4 گھنٹے کے بعد جب گھر آئے گی نماز کا وقت رہے گا تو بولے گا بڑا تکلیف ہو رہا، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو رحم کرے اپنے اوپر، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے تو تھوڑا بہت وقت نکال کے قرآن مجید کو سیکھنے میں لگائے، اللہ رب العالمین اس کا آپ کو اجر دے گا۔ قرآن کی آیت میرے سامنے سے گزری کہ جو انسان ہے نا، بڑا جو اس کے اندر بہت تیزی پن، کیا بولتے اس کو، ہڑبڑی، بہت زیادہ اس کو چیزوں میں بہت زیادہ جلدی رہتی کہ جلدی مل جائے۔ اسی تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو انسان ہے نا، دنیا کے پیچھے بھاگتے جو جلدی ملتا ہے، اور جو تھوڑا دیر سے ملتا ہے لیکن جو ابدی ہے، دیر سے ملے گا لیکن بہتر ملے گا، اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہمارے سامنے تھی اور وہ غیب ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون، اونا کی آواز آ رہی ہے جی، لوگ ایمان لاتے ہیں، جمع کی بات ہو رہی ہے، بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یہ اصل میں مومن ہے نا۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ الملک میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، الذین کیا ہے وہ آیت بتائیں جی، سورۃ الملک میں آتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ بتائیں نا، ارے ذہن ادھر رہا یار، پیٹ نہیں وہ آخر میں جا کر کے آتا، لگ بھگ 20 15 21 11 یا 12 آیت میں آتا، روکے نکالتا ہوں، بڑا پیاری آیت ہے، روکے رہو آپ۔ ان الذین یخشعون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اللہ سے نا غیب میں ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے اجر کریم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو غیب کا معاملہ ہے، ہم نے غیب سے ڈرنا چھوڑا، ہم نے ظاہر سے ڈرنا دیکھا، ہمارے پاس کیمرہ لگا ہو تو ہم ڈرتے، کیمرہ نہ لگا ہو تو ہم نہیں ڈرتے، جبکہ ایک کیمرہ ہمارے اوپر ہمیشہ گھورتا رہتا، کاندھے پہ دونوں طرف بیٹھا ہوا،
تو یہ تمام باتیں تھی الحمدللہ، درمیان میں تھوڑی بہت دین کی باتیں ہو ہی جاتی ہے، ظاہر بات ہے. اور کوئی سوال وغیرہ ہے تو پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. پھر کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں انشاءاللہ ضروری ہے، تھوڑی بہت ضروری ہے. جی 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 الحمدللہ، یہ ہونا چاہیے درمیان میں. ہاں ہاں کل کرتے ہیں 9 بجے سے اسی ٹائم پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے، دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کچھ بھی خطا ہے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے، اور خصوصی طور پہ ہمیں نماز کے پابند بنائے، اور جو نہ بنے اس کو زبردستی بنائے. بچے گھر میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بچے جب بڑے ہو جائے 7 سال کی عمر میں عادت ڈلواؤ، 10 سال کی عمر میں نہ آئے تو سزا دو. تو جو نہ ہے اس کو بنوائے پابندی. آپ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو الحمدللہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آخرت میں آپ سے سوال ہوگی. اور اللہ رب العالمین سے دعا کہ جو کچھ بھی خطا میں معاف کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.